میں جمیل احمد کرائم نیوز سے آج یہاں پر ہم مولانا سلیم صاحب کے آفس میں عید کے متعلق اور اسلام کی چند جانکاریاں جو عید کو لے کر اس سلسلے میں ہم ان سے بحث کرنے کے لیے آج ہم ان کے پاس پہنچے ہیں۔ ہم مولانا سلیم صاحب سے چند سوالات پوچھیں گے عید کے تعلق سے اور ان سے جواب حاصل کریں گے تاکہ امت کو جو ہے صحیح راہ، دین کے بارے میں صحیح راہ مل سکے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے، عید کا پیغام کیا ہے؟ اسلام میں عید کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں عید کا تصور یہ ہے کہ عید اظہار بندگی چاہتی ہے۔ جب ہم نے رمضان میں روزے رکھے اور عید کا وقت آتا ہے تو ہم عید جو ہے عبادت کر کے ادا کرتے ہیں۔ ہماری خوشی عبادت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی لیے اسلام نے انسانی فطرت کا خیال رکھا۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ خوشی کا دن چاہتی ہے۔ اسلام جب آیا تو انسانوں کی اسی فطرت کو سامنے رکھ کر سال بھر میں 2 عیدیں مقرر کی گئی۔ رمضان کی تکمیل پر عید الفطر رکھی گئی، حج کی تکمیل پر عید الاضحیٰ یا قربانی رکھی گئی۔ ان دونوں عیدوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عید اللہ کی بندگی کا نام ہے، اللہ کی عبدیت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مر مٹنے کا نام ہے۔ ہماری خوشی اس وقت تک خوشی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہو۔ اسی لیے جب عید کا دن آتا ہے تو لاکھوں کروڑوں مسلمان اللہ کے گھروں میں، عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ وہ منظر دیکھنے کا ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں توحید کا کیا تصور ہے، خدا کی بندگی کا کیا تصور ہے۔ دوسری قوموں میں عید کے دن عام طور پر شراب و شباب میں خوشی کی حد میں آگے بڑھ کر خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اسلام میں خوشی کا یہ تصور نہیں ہے۔ بس خوشی یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور عبادتیں کی، انہی عبادتوں کی ان نعمتوں پر ہم عید میں خوشی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا سوال مولانا سے یہ ہے ہمارا، عید کی رات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اسلام میں جیسے بہت ساری راتوں کا مقام و مرتبہ ہے، ویسے ہی عید کی رات کا مقام ہے۔ ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی لم یمت قلبہ۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل کو موت نہیں دیتے جو عیدین کی رات کو جاگتا ہے۔ تو بڑی مبارک رات ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی انعام کی رات۔ انعام اس بات پر کہ رمضان میں روزے رکھیں۔ کتنے مزدور ہیں جو دھوپ میں کام کر کے بھی روزہ رکھتے ہیں، یقیناً ان کی قربانیاں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بیمار ہیں پھر بھی روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ آج کی رات یعنی عید کی رات ان کے لیے ایک انعام کی رات ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات میں بھی ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اس لیے اس رات کی اہمیت کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اس رات میں سیر و تفریح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رات میں ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسرا سوال جو یہ ہے، صدقہ فطرہ جو ہے اس کی کنڈیشنز کیا ہیں اور وہ کس طرح ادا کیا جانا چاہیے، اور اسلام میں اس کا مقام کیا ہے؟ اسلام میں صدقہ فطر اس لیے مشروع ہوا ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں 30 روزے 29 روزے، اس میں ہم کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں مگر بہت ساری ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، زبان سے، ہاتھ پیر سے، غیبت سے، برائیوں سے ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسلام نے ایک عمل بتایا ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر سے ہمارے وہ غلطیاں جو روزے کے دوران ہونی نہیں چاہیے تھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے معاف کرتا ہے۔ اور صدقہ فطر کا ایک دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر عید آئی ہے تو ہمارے پڑوسی کے گھر بھی عید آنا چاہیے، غریب کے گھر بھی عید آنا چاہیے۔ اس لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے تاکہ ایک مسلمان خود اپنی خوشی نہ منائے، اپنے پڑوس میں اپنے غریبوں کا بھی وہ خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے۔ رہا صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، حدیثوں میں روایتوں کے مطابق فقہاء نے اس کو 4 زمرے میں تقسیم کیا ہے۔ یا تو آپ
गेहूं के एतबार से दे सकते हैं, या तो आप बार्ली के एतबार से दे सकते हैं, या तो आप खजूर के एतबार से दे सकते हैं। इसी तरह या तो आप किशमिश या मुनक्का के एतबार से दे सकते हैं। इसमें जो आदमी जिस हैसियत का है उस एतबार से सदक़े फ़ितर निकाले। अगर गेहूं का एतबार लगें तो 70-100 रुपये होता है, बहुत कम तादाद है। बार्ली के एतबार से 300 रुपये एक सदक़े फ़ितर है, और खजूर के एतबार से 700 रुपये है, और मुनक्के के एतबार से 1000 रुपये। तो आपकी अल्लाह ने क्या ताकत दी है, आपको अल्लाह ने कितनी दौलत दी है, उसके एतबार से सदक़े फ़ितर निकालें। सोचने की बात है कि सदक़े फ़ितर अगर 70-100 रुपये निकालेंगे शरन अदा होगा, मगर सोचने की बात यह है कि क्या गरीब का 70 रुपये में घर चल सकेगा। हज़रत अली कूफा में गए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, कहा था लोगों गेहूं की कीमत घटती रही है, तो मैं ये चाहता हूँ तुम बड़ी कीमतों के ज़रिए सदक़े फ़ितर निकालें। तो अगर किसी की ताकत है 300 रुपये के एतबार से निकलें, तो ये सदक़े फ़ितर हर आदमी के लिए है जो मालदार है, साहिब हैसियत है, ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास सामान है, दुकानें हैं, मकानात हैं, उस आदमी पर सदक़े फ़ितर है। और वो आदमी बीवी और बच्चों का, नाबालिग बच्चों का भी सदक़े फ़ितर अदा करे। ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी अमाउंट एक गरीब के घर जाएगी, यकीनन वो भी अपनी ईद करेगा और खुशी महसूस करेगा। अगला सवाल मौलाना हमारा आपसे है, नमाज ईद कैसे अदा करें और किन बातों का ख्याल रखें? जी अच्छा, इस मरतबा जो ईद आ रही है वो लॉकडाउन में है, बहुत मुश्किल हालात में आ रही है। हुकूमत की हिदायत भी सामने आई है कि मस्जिदों में, ईदगाहों में हुकूमती हिदायत के मुताबिक 4-5 ही लोग नमाज़ पढ़ें। उसके पेश नज़र मुल्क के उलमा ने ये राय दी है कि हम ईद की नमाज घर में अदा करें। उसके लिए 2-3 बातों का ख्याल रखें। सबसे पहली बात यह है कि एक इमाम हो और 3 मुक्तदी हो। जुमा के क़ियाम के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है, और दूसरे ईद के क़ियाम के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है और अहमियत है कि एक इमाम हो और 3 मुक्तदी हो। दूसरी बात इसका ख़याल रखें कि हम आसपास के लोगों को ख़बर करें, बता दें कि यहाँ ईद की नमाज़ हो रही, वहाँ भी ईद की नमाज़ हो रही। वहाँ अगर लोग कम हो रहे हैं तो हमारे यहाँ से जाएंगे, यहाँ कम हो रहे हैं तो आपके लोग हमारे यहाँ आएँ, तो लोगों में इत्तिला होगी। इसी को इज़्न आम कहते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, आसपास के लोगों को ख़बर हो जाए। और तीसरी बात जिसका ख्याल रखें कि ईद के बाद 2 खुतबे दें जिसमें तकबीरात की कसरत हो। फ़ुक़हा ने लिखा है पहले खुतबे से पहले 9 मरतबा तकबीर तशरीक, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहें, और दूसरे खुतबे से पहले 7 मरतबा कहें। अलबत्ता मुख्तसर तौर पर बताया जा रहा है ईद की नमाज़ हम कैसे पढ़ें। ईद की नीयत अब इस तरह करें कि मैं 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल फित्र की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, काबे शरीफ की तरफ ताबे से इमाम की। अगर ये अल्फाज आप नहीं बोल सकते तो ये अल्फाज का माना और मफ़हूम अपने दिल में लाइए, अपने ख़याल में लाइए। नीयत दिल के इरादे का भी नाम है, ज़बान से भी की जा सकती है और ज़हन व दिमाग में ये चीज़ महफूज भी की जा सकती है और याद भी लाई जा सकती है। आपने नीयत कर लिए तो इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, ये पहली तकबीर तहरीमा कहलाती। हाथ उठाएंगे, बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद इमाम साहब हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। ये तकबीर तशरीक है जो जायद है। ये हाथ उठाए छोड़ दिए, ये पहली मरतबा। उसके बाद कम से कम इतना फासला रखें कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मतलब। फिर दूसरी तकबीर कहें अल्लाह अकबर, हाथ उठाएं कानों तक छोड़ दें। फिर तीसरी मरतबा हाथ उठाएं, बांध लें। अब तीसरी मरतबा होने के बाद बांध लें, सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरत पढ़ें, फिर उसके बाद रुकू सजदे करें, दूसरी रकत के लिए खड़े हों, दूसरी रकत में पहले सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरत पढ़ें। सूरत पढ़ने के बाद जो तकबीर कही जाती है वो रुकू वाली नहीं, बल्कि वो तकबीर तशरीक है। तो दूसरी रकत में सूरत के बाद इमाम अल्लाह अकबर जो कहेंगे हाथ उठाएंगे, छोड़ दें। दूसरी मरतबा भी हाथ उठाएंगे,
چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ جو تکبیر ہوگی وہ رکوع والی ہوگی، رکوع میں جائیں گے، رکوع ہوں گے، 2 سجدے ہوں گے، قعدہ ہوں گا، سلام امام صاحب پھیریں گے، اس کے بعد مختصر 2 خطبے پڑھے جائیں گے۔ اسی ترتیب سے نماز عید ادا کی جائے گی۔ نماز عید مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے، مگر شرعاً ایک مسئلہ ہے کہ ایک عورت حرم شریف میں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں فتنہ نہیں ہے اور عید کی نماز ہو رہی ہے، وہاں وہ بھی شریک ہونا چاہتی ہے تو فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی ہے، ایسا نہیں کہ وہ شریک نہیں ہو سکتی۔ ہاں، عورت پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، مگر کہیں عید کی نماز ہو رہی ہے اور وہ شریک ہونا چاہتی ہے تو وہ شریک ہو سکتی ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ مولانا سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ نماز عید کو مسلکی رنگ دے کر ملت کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عید پڑھا جائے یا نماز چاشت پڑھا جائے، اس سلسلے میں واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر بحث گرم ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جن حضرات علماء کرام نے گھروں میں نماز عید کی اجازت دی ہے، یقیناً وہ بھی مجبوری کے حالات میں دی ہے، شریعت کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے دی ہے، اور جو حضرات علماء کرام عید کو منع کر رہے ہیں اور چاشت کو پڑھنے کی تاکید کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت سارے علماء کی نیت اچھی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن و دماغ سے مساجد کی اہمیت نکل جائے، عیدگاہوں کی اہمیت نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کا غلط استعمال کریں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو مسلکی رنگ دے رہے ہیں، نہیں دینا چاہیے۔ اگر فقہ میں کچھ وسعتیں ہیں، کچھ آسانیاں ہیں، ایسے مجبوری حالات میں ظاہر بات ہے مسلمان کا تعلق مسجد سے، مسلمان کا تعلق عیدگاہوں سے ہے، یقیناً ہم مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ جو یہ عید ادا کر رہے ہیں یہ مجبوری کی حالات میں ادا کر رہے ہیں، جب حالات سدھریں گے، اچھے ہوں گے، مسجدیں کھلیں گی، پھر عید کے موقع آئیں گے، ہم اپنے گھروں میں ہرگز نماز عید ادا نہیں کریں، ہرگز نماز جمعہ نہیں ادا کریں، ہم تو مسجدوں اور عیدگاہوں میں ادا کریں گے عید کی نماز، لیکن چونکہ یہ مجبوری کے حالات ہیں اور بہت سارے علماء نے شریعت کے مزاج کو دیکھتے ہوئے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شریعت میں گنجائش دی۔ شریعت کسی کو تنگ نہیں کرتی، شریعت آسانیاں پیدا کرتی ہے، یسروا ولا تعسروا، تعلیم ہے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں مت پیدا کرو۔ مگر دکھ کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم شریعت کو بھی مسلکی رنگ دیتے ہیں، معمولی چیزوں کو بھی، معمولی دین کی چیزوں کے ذریعے بھی امت کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا، اور جب تک ہم یہ نہیں چھوڑیں گے اور ملت اسلامیہ کو ایک نہیں بنائیں گے تب تک ہماری حالتیں نہیں بدل سکتی۔ دیکھیے جمیل بھائی، عید اسی لیے آتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک کریں، ایک صف میں کھڑا کریں، محبت کا درس دیں، اجتماعیت کا پیغام دیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ہمارے لیے عید بھی تفرقہ کا ذریعہ، جدائی کے ذریعہ، نفرت کا ذریعہ بن رہی ہے، یہ تو بالکل اچھی بات نہیں۔ میں تو درخواست کروں گا ان لوگوں سے جو ایسے جزوی مسائل کو لے کر ملت کو، قوم کو بانٹنے کی اور ملت میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا را نہ کیجئے، اور یاد رکھیں جب تک ہم بڑھتے رہیں گے، آپس میں بکھرتے رہیں گے اور منتشر رہیں گے، ظالم حکمراں ہم پر آتے رہیں گے، غلامیت ہم سے چھوٹ نہیں سکتی اور ہم ان حالات سے نہیں نکل سکتے۔ علامہ اقبال یہی کہا کرتے تھے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کچ دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ میں یہی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آج ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور بہت سارے دینی مسائل عید کو لگ کر جو حالات جو چل رہے ہیں اس میں مولانا نے جو تفصیل سے لوگوں کو بتایا۔ میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ اس باتوں کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں جو اتحاد کی بات مولانا نے کی ہے، قرآن شریف میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے قائم رہو اور آپس میں تفریقہ پیدا نہ کرو۔ کرائم نیوز سے میں جمیل احمد، کیمرہ مین شعیب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا کا۔